نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کے تعلق سے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے کس کو؟ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو۔ اور حدیث میں خبر آتی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث میں خبر آتی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کہ مکمل ایمان کیا ہے؟ آدھا ایمان تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، پورا مکمل ایمان نہیں جانا ہے نہیں۔ تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ جو نسبت عطا فرمائی، یہاں پر جب ہم آئے تھے ہمارے شیخ کی صحبت میں، تو ہم کو سب سے پہلے یہاں پر توبہ کرائے۔ کس چیز سے توبہ کرائے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعت سے، ارتداد سے۔ ہم وعدہ کریں ہمارے شیخ سے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ تو ہماری جو یہاں پر بیعت ہے، یہ بیعت توبہ ہے۔ جب ہم ہمارے شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے ہم اللہ کے یعنی کیا ہے ناراض کرنے والے بندے تھے اللہ کو، اللہ ہم سے ناراض تھا۔ لیکن جب ہم صحبت میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ ہم کو کیا کرے کہ محبوب خدا بنا کر بھیجا دیے۔ توبہ کریں، توبہ جو ہے سو کیسی کرنا، اور توبہ کرتے پھر آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں پاکی کا بھی جیسے یہاں پر حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، یعنی پاکی کی بھی ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی پاکی جو ہے نا، کیسا پاک ہونا؟ عام طور ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پاک سے مراد جسم پاک کر لینا، نجاست سے جسم کو پاک کرنا، یعنی جسم کو کچھ گندگی ہے، غسل کی حاجت ہے، جنابت کا غسل ہے یا احتلام کا غسل ہے یا جو بھی غسل ہے، نہیں یہ غسل کرے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمارے کپڑوں کو کچھ گندگی لگی یا ہمارے جسم کو کچھ گندگی لگی تو ہم اس کو پاک کر لیے تو یعنی اس کو دھو لیے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں ہمارے۔ لیکن یہ پاکی جسم کی پاکی ہے، یہ ایک پاکی جسم کی پاکی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے پاس اور دو پاکی ہے، وہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس یعنی ایک جسم کی پاکی ہے، ایک قلب کی پاکی ہے اور ایک روح کی پاکی ہے۔ یہ تینوں چیزیں پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں پاک رہا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں بولا مکمل چیز نہیں۔ حالیہ کا جسم کی پاکی ہوتی تو اب دیکھو ہمارے سے زیادہ پاک غیر مسلم رہتے، روز پانی نہاتے وہ لوگ، اپنے پاس ایک معمول بنا ہوا ہے جم میں کچھ پانی نہانا، اگر وہ بھی اگر غسل کا اگر نہیں رہتا سنت تو کیا تھا کہ مہینے 2 مہینے میں عید کو بقرعید کو کیا رہتا تھا۔ تو اب دیکھو ظاہری طور پر اگر پاکی اگر اس کو بولیں گے تو ہمارے پاس نہیں 50% مسلمان تو جمعے کو جمعہ نہاتے پانی،
لیکن کافر سے بھی زیادہ پاک رہتے، ان سے بھی زیادہ پاک رہتے. لیکن اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پاکی سے مراد قلب بھی پاک ہونا، روح بھی پاک ہونا. جسم تو کوئی بھی پاک کر لیتے. بچپن میں ہم مول صاحب سکھائے تھے کیسا پاک کرنا، غسل کی دعا سکھاتے، وضو کی دعا سکھاتے، ہر چیز کی دعا سکھاتے، ہم کیسا اس کا طریقہ بھی بتاتے، ہر چیز کا نہیں سکھاتے نا بچپن میں. لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا، نہیں جب بالغ ہو جاتا تو وہ چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی. جسم کے ساتھ انسان کا قلب بھی بالغ ہوتا، انسان کی روح بھی بالغ ہوتی. دل جو بچپن میں بولتا جوانی میں بھی وہی بولتا. جیسا عمر بڑھتے رہتی ہماری قلب کی کیفیت بھی بڑھتے رہتی. بچپن میں ہمارے کو یعنی کھلونوں سے محبت ہوتی تھی. جوانی آئی تو نہیں، جوانی آئی تو محبت میں چینجز آ جائے. ہمارے کھلونوں سے محبت نہیں ہماری، نہیں ہماری اب کھلونوں سے محبت نہیں ہے. اب ہماری محبت اب کس سے ہے؟ یعنی اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنی محبوبہ سے محبت ہے. نہیں یہ محبت میں فرق آ گیا. جب کھلونوں سے محبت کرتے تھے، اب شادی کی عمر ہے تو محبت کھلونوں سے کرتے نہیں، بیوی سے کرتے. محبت ہی اصل محبت کو نہیں سمجھے ہم. اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہے ایسے بندوں سے جو پاک رہتے، جو جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں، قلب کو بھی پاک رکھتے اور اپنی روح کو بھی پاک کرتے. تو جسم کی پاکی تو ہم کو معلوم ہے، روح کی پاکی کیا ہے؟ پھر روح ناپاک ہے، یعنی قلب کی ناپاکی کیا ہے؟ قلب ناپاک کیسا ہوتا؟ پھر قلب کو پاک کیسا کرتے؟ قلب رہتا کہاں پہ؟ قلب رہتا کہاں؟ اس کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو ہم کو وہ چیز معلوم ہے تو اس کو پاک کریں گے نا. یہ کیوں بات آ رہی ہے ہماری؟ یہ تعلیمات سے ریلیٹڈ ہے بات. یہ کیونکہ اللہ کو ہم ہماری تعلیمات جو چل رہے ہیں بے اعتبار آثار اللہ مالک ہے، ہم جان رہے ہیں اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ مالک ہے بولنا اسلام ہے. اللہ ہی مالک ہے بولنا ایمان ہے. اللہ کو مالک بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ کو مالک بولنا ہے تو کوئی بھی بولتا اللہ مالک ہے، سب کا مالک ایک ہے نہیں ہے. غیر مسلم بھی بولتے سب کا مالک ایک ہے بولتے. پر اللہ بولتے انہوں دیوڑی بولتے، سب کا اپنا اپنا ہے. مالک ایک تو بولتے سب جنے. ایک مالک بولنا ایمان نہیں ہے. ایک ہی مالک بولنا ایمان ہے. کوئی مالک نہیں. ویسا مالک جاننا ہے تو ہمارے کو اس کی صفائی ہونا پڑتا. اللہ تعالیٰ کی نظر قلب پہ ہے. تب از فوق الاشتا تحت السرا، کوئی مخلوق مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے. ایسا ایمان ہمارا، ایسا مالک، ایسا ایمان ہمارا ہونا نہیں، ایسا ایمان ہمارا ہونا. تو اللہ تعالیٰ ویسے شخص کو پسند کرتا ہوں برا، یعنی جس کا جسم تو پاک ہے، قلب بھی پاک ہونا، روح بھی پاک ہونا، تینوں چیزیں پاک ہونا. تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں برا. اب جسم کی پاکی لے کے اگر ہم جا کے ٹھہریں گے، نماز تو ہو جاتی، نماز تو ہو جاتی. لیکن حقیقت نماز میں جو منشا ہے اللہ کا، کیوں نماز پڑھو پر اللہ تعالیٰ، وہ نہیں سمجھ سکتے ہو. کیوں نماز پڑھو پر اللہ تعالیٰ؟ نماز ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، مناجات کرنے کا ذریعہ ہے، ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے نماز. ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. کیسا ہم کلام ہوتے؟ کیسا ہم کلام ہوتے؟ ہمارا جسم تو عرش پہ نہیں چلے جاتا، جسم یہیں پر رہتا. جسم کا کام یہیں پر رہنے کا ہے، جسم وہاں پر نہیں جاتا. نہیں جسم وہاں پر نہیں جاتا. جسم وہاں پر کیا جاتا؟ قلب. وہاں کا تعلق قلب سے ہے. اللہ سے ملاقات کرنے کا تعلق قلب سے ہے. تو جس کا قلب پاک ہوتا ہے وہی ملاقات کرتا اللہ سے. جس کا قلب ناپاک ہے ملاقات نہیں کر سکتا. جیسا نماز پڑھتے جو قلب میں وہی وسوسہ آتا اس کو. چاہے وہ کاروبار کا اگر اس کا یعنی قلب میں اس کی محبت کاروبار کی ہے تو کاروبار کا وسوسہ آتا. بیوی کی محبت ہے تو بیوی کا وسوسہ آتا. اولاد کی محبت ہے تو اولاد کا وسوسہ آتا. نہیں نوکری کی محبت ہے تو نوکری کا وسوسہ آتا. پیسے کی محبت ہے تو پیسے کا وسوسہ آتا. آج اتنے کما لیا اور اس کو نہیں، آج 1 لاکھ ہے میرے پاس، کل 2 لاکھ کیسا کروں، 3 لاکھ کیسا کروں، وہ چلتے رہتا اس کو. لیکن ایمان والا جو ہے، جو قلب کو پاک کرتے رہتا، انہیں کیا کرتا؟ آج میں اللہ کو کون سی صفت میں دیکھا نہیں، اب اس سے اعلیٰ صفت میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کو.
اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ صفت میں دیکھوں گا. آج کیسا دیکھا اللہ کو؟ میں اللہ کو مالک دیکھا نہیں. اب میں مالک دیکھا، کل اللہ کو مختار دیکھوں گا. اللہ ہی مختار ہے. اللہ کو مختار بولنا بھی ایمان نہیں ہے، اللہ ہی مختار ہے بولنا ایمان ہے. سب مجبور دیکھنا، جب اللہ کو مختار دیکھے تو سب مجبور کو دیکھنا. کوئی نہیں، کسی سے کوئی حاجت ہماری پوری کر ہی نہیں سکتا. کوئی لا قوت الا باللہ، اللہ کے بعد ہی قوت ہے، بقیہ سب مجبور ہے. اللہ مالک ہے، بقیہ سب محتاج ہے. جو شے پہ نظر پڑیں گی اس کو محتاج دیکھنا. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر مخلوق پہ ہے، ہماری نظر مخلوق پہ ہے. لیکن ہمارے شیخ ہم کو توبہ کرائے، توبہ کرا کے پھر ہم کو پاک کرے. نہیں، پاک کرنے کے بعد میں ہم کو بتائے دیکھو اب یہ پاک ہو گئے. اب پاک ہونے کے بعد میں اب یہ علم آتا ہمارے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے پاک کیے سب کو. اللہ تعالیٰ بھی کیوں بھیجایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. وہ تم کو پاک کرتے ہیں. کیسا پاک کرتے ہیں؟ ہم کو پاک کرتے ہیں مطلب نبی کا کام کہ ہمارے جسم کو پاک کرنا ہے. کبھی سنے صحابہ اکرام کا جسم پاک کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ صحابہ کے خلوق کو پاک کرنا. نہیں، خلوق کو پاک کرنا. جب قلب میں سے وہ معاصی والا کی محبت نکالے تو جو شرک کر رہے تھے وہ لوگ خود خانہ کعبہ میں سے بتوں کو نکالے. نہیں، یہاں سے بت نکلنا، یہاں سے بت نکلے تو وہاں سے بھی نکلتے. مین یہاں ہے، یہاں اس کا تعلق. تو یہ ناپاک ہے، یہ بھی پاک ہونا. قلب کفر اور شرک کی گندگی کہاں ہے؟ یہیں سے. پاک کہاں؟ ناپاک کہاں سے ہوتا ہے انسان؟ کفر اور شرک یہاں سے بات سے ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کفر اور شرک. بولتا نہیں مسلمان بولتا نہیں، لیکن یہاں سے نکالنا ہے. اس کے لیے ہم کو ریاضت مجاہدہ کرنا پڑتا. ایسی نہیں آتا علم بھی. نہیں، یہ علم یہ چیز جب کرنے بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اس راہ میں صبر سے کام لیو. نہیں، صبر سے کام لیو. جہاد کرو. اس میں کون سا جہاد؟ جہاد فی النفس. نہیں، اللہ تعالیٰ بہترین تجارت بتایا ہمارا، یہ ایک تجارت ہے. اصل یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. بولا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو تجارت ہم کو سکھا رہا وہ تجارت ہم نے آج چھوڑ دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یعنی کیا میں تمہیں ایسی بہترین تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں؟ نہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والا عذاب علیم میں کیسا رہتا؟ جب ایمان لا لیا، ایمان رائے برابر بھی اگر قلب میں ایمان ہے تو یعنی دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے. نہیں، پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کدھر ہے؟ ایمان والے سے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. پھر بولا اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم فی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم عقل رکھتے ہو تو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تجارت کرو. اللہ تعالیٰ ایمان والے کے واسطے. کون سی تجارت؟ کیا؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لانے کا حکم ہے. ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لانے کا حکم ہے. تو آج ہم ایمان لانے کے بعد ہم مطمئن بیٹھے ہوئے، آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. نہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پھر مخاطب ہو رہا کہ ایمان لاؤ. بار بار ایمان کی طرف متوجہ دلا اللہ تعالیٰ. کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اے نمازی ہو نماز پڑھو کہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ. نماز تو پڑھنا ہی تھے، لیکن ایمان والے سے بار بار یہی بتا رہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر. تو کیوں بار بار بولا اللہ تعالیٰ؟ توجہ جا رہا ایمان کی طرف. ہم سمجھ رہے شیطان دھوکے میں ڈال دیا ہمارے کو، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے. تو ہم اتنا یقین ہو گیا ہمارے قلب پہ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو وہی زبان میں بولا تم ایمان والے سمجھتے نا اپنے آپ کو. اے ایمان والو بلکہ مخاطب پر ہمارے سے، اے ایمان والو پھر سے ایمان لو اللہ پر، پھر سے ایمان لو. جیسا ایمان لانے کا ویسا ایمان لانا ہے ہمارا. لیکن ہم ایمان نہیں لا رہے، ویسا ایمان نہیں لا رہے. ویسا ایمان لانا ہے تو اب تک کے جو ہماری زندگی گزری توبہ کرنا پڑتا اس کے واسطے.
توبہ کر کے پھر اس کے بعد میں قلب کو پاک کرنا ہے. جسم تو پاک ہے الحمدللہ, نہیں, قلب بھی پاک ہونا اور روح بھی پاک ہونا. لیکن اس راہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان اور مال سے جہاد کرو. نہیں, جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ. جہاد سے مراد جہاد فی سیف نہیں ہے یہ, نہیں, جہاد فی نفس ہے. یہ حکم نفس پر جہاد کرو, نہیں, نفس پر جہاد کرو. اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے, جہاد فی سیف جہاد اصغر ہے. نہیں, چھوٹا جہاد ہے سیف کا جو اب ہم پر فرض نہیں ہے وہ, نہیں, مگر جہاد نفس تا قیامت تک فرض رہیں گا ہمارے پر. تا قیامت مرے تک ہمارا جہاد بھی نفس میں لگے ہوا رہنا. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ نہیں گناہ, نفس کھینچتا ہم گناہ کی طرف, لیکن اس کو بچانا ہمارا کام ہے. نفس چاہتا ہے گناہ کی طرف متوجہ کراتا نفس, اس کا کام ہی ایک ہے, نہیں, اس کا کام ہی ایک ہے. لیکن اس سے جہاد کرنا ہے ہمارا. نفس سے جہاد مطلب خود اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے. نفس خود اپن ہے, اپنے آپ سے ہم کو جہاد کرنا ہے. وہ اس راہ میں نکلے تو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا, مصیبت آتے. جتنی مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی, کتنی مصیبتیں صحابہ کرام کو آئی, نہیں, کتنی مصیبتیں خلفائے راشدین کو آئی, نہیں, کتنے مصیبتیں اٹھائے, کتنی مصیبتیں اٹھائے. کیوں اٹھائے؟ تاکہ ہم تک دین سلامت یہاں تک پہنچ سکے. نہیں, دین کی خاطر اتنی مصیبتیں اٹھا کر ہم تک آج بیٹھ کے ہم وہ دین کو سمجھ رہے ہیں. کیوں وہ لوگ مصیبت اٹھائے, اس راہ میں تکالیف اٹھائے. اب آنے والی نسلوں کو اگر یہ دین نہیں ملا تو ہم سے پوچھوں گی, نہیں, جب دین مٹ رہا تھا تو ہم کیا کرتے, جب حوض کوثر پر جب پہنچیں گے ہم, نہیں, آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ وعید سے ہم کو بچایا. یہاں پر حقیقی دین پر نہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اللہ تعالیٰ ہم کو. کون سا دین؟ نہیں, کامل دین اسلام, یعنی ظاہر علم, ایمان یعنی باطن علم, احسان یعنی خفی علم, نہیں, احسان وہ علم, مکمل دین ہمارا, یعنی جسم کا, قلب کا, روح کا کامل دین ہم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھنے کے, یعنی اسے آسان کر کے دیا ہمارے سامنے. سمجھ میں ہم خود سمجھ رہے ہیں, پھر سب کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ دین پہ یعنی لگا کے رکھا. اگر یہ کام اگر ہم نہیں کرتے تو حوض کوثر پر نہیں, فرشتے جو یعنی کئی مسلمانوں کھینچتے رہیں گے پیچھے سے, نہیں, کھینچتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی آن دو ان کو, تو فرشتے فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جب دین مٹ رہا تھا تو یہ لوگ اپنے عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے, نہیں, اپنے کاروبار میں, تجارت میں, بیوی بچوں میں, عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے. نہیں, کافروں کی زندگی گزار رہے تھے. کافروں کو دنیا جنت ہے, مومن کا سے قید خانہ ہے. یہ نہیں, قید خانہ ہے, قید خانے میں کیسا رہتے ہیں ویسا رہنا ہے ہمارے یہاں پہ. نہیں, قید خانے کی طرح رہنا ہے. کیسا رہتے ہیں قید خانے میں؟ خوشی رہتے. مصیبت تکلیف اٹھانا پڑتا ہے یہاں پر ہمارے. قید خانے سے مراد اولیاء اللہ فرماتے کہ قید خانہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے یہ دنیا قید خانہ نہیں. ہم حقیقت میں ہم یہ جسم میں قید ہیں. ہم نہیں, یہ جسم میں قید ہیں. ہم یہ جسم میں قید ہیں ہم. لیکن جو اہل قلب ہوتے وہ یہ جسم سے بھی یعنی اعلیٰ مقام پہ رہتے. ان لوگ نہیں, یہ جسم کی فکر نہیں رہتی ان لوگ کو. ان کو اپنی فکر رہتی, ان کو اپنے آپ کی فکر رہتی. ان کو کیا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے, میں وہ مقصد حیات میں اگر رہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ہر کام آسان کرے گا. نہیں, تو لوگ مقصد حیات میں رہتے. ان لوگ تو وہ دین پہ اگر ہم آج اگر وہ دین چھوڑ دیں گے تو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا ہمارا. اب دیکھو ہم جس طرح کافر زندگی گزارنا, آج مقصد حیات اس کا کیا ہے؟ دنیا, تجارت, کاروبار, بیوی, بچے, نہیں, اسی میں مگن ہے. آج مسلمان بھی محبت رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ دل میں محبت دیا. کیسا محبت رکھنا؟ نہیں, کیا ہم اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ ہم کوئی دعویٰ کرتا میں اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوں بول کے, نہیں, ہم بیوی سے محبت نہیں کرتے, ہم ماں باپ سے محبت نہیں کرتے, ہم نہیں, دوست سے محبت نہیں کرتے, دنیا کی ہر چیز سے محبت کرتے. ہے ہمارے اندر محبت. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھو. دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا. کیسا ہونا؟ اگر اللہ کے اور اس کے رسول کے علاوہ اگر کسی غیر کی محبت دل میں رہیں گی تو وہ شرک ہے. پھر ہمارے دل میں پوری دنیا کی محبت ہے, ہر چیز کی محبت ہے. دیکھو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یعنی شریک حیات سے جو سو کتنی محبت کرتے تھے. نہیں,
تمام امہات المومنین کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے؟ نہیں، کسی میں فرق نہ کرے. پھر حسن حسین نہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے؟ نہیں. محبت میں فرق ہے. ہم محبت کو نہیں سمجھے، ہم محبت کو نہیں سمجھے. محبت کیسا کرنا، اگر وہ محبت کا طریقہ آ گیا نا شرک سے بچ جاتے. کیسی محبت کر رہے تھے ہم، کیسا محبت کرنا، اولیاء اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں. یعنی محبت بھی ہونا، شرک بھی نہ ہونا، باادب بناتے اولیاء اللہ. اب دیکھو محبت کو سمجھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسا کرنا. 4 عورتیں رہتی، چاروں عورتوں سے محبت کرتے. 4 عورتیں ہیں، 4 عورتوں سے محبت کرتے. ایک ماں سے محبت کرتے، ایک بہن سے محبت کرتے، ایک بیٹی سے محبت کرتے، ایک بیوی سے محبت کرتے. نہیں، چاروں بھی عورتیں، ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. محبت چاروں سے کرتے. نہیں، لیکن نظر جو جیسی نظر ڈالتے ویسی محبت کرتے. نہیں، ماں سے جیسی محبت کرتے ہم، بیوی سے ویسی محبت نہیں کرتے. محبت میں فرق ہے. نظر بحق رکھنا، نہیں، نظر بحق رکھنا. کیسا ماں سے محبت کر رہے ہیں، کیا بیوی سے بھی ویسی محبت کرتے؟ جیسا ماں کے ساتھ پیش آتے بیوی کے ساتھ بھی ویسی پیش آتے؟ نہیں. بیٹی سے کے ساتھ کیسا پیش آتے ہم، بہن کے ساتھ ویسا پیش آتے؟ نہیں. جب ہم بیوی پہ نظر ڈالتے ہیں تو محبت کا تقاضا الگ رہتا. ماں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو محبت کا تقاضا الگ رہتا. بیٹی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو بیٹی کی محبت کا تقاضا الگ رہتا. بہن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہن کا محبت کا تقاضا الگ رہتا. چاروں بھی عورتیں ہیں. نہیں، محبت چاروں سے بھی ہے. کیسا محبت کریں الگ الگ. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے کوئی بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ویسی کرنا. محبت میں فرق ہے. کیسا محبت کرنا وہ ہم کو دیکھو یہاں مثال دے کے سمجھائے کیسا، تو اس کو سمجھنا ہے ہمارے کو اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرنا. جب نظر ڈال رہی ہے میری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. کیسا نظر ڈال رہے ہیں، یہ ہماری ماں ہے. اب اللہ سے کیسے اللہ پہ جب نظر پڑی تو کیا ڈالنا نظر، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے. ہر حاجت کو پوری کرنے والا یہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. نہیں، لیکن دکھ رہا نہیں کیسا حاجت پوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ. نہیں، پھر یہ کون فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حاجت روا ہے. کون فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے. کون پتہ ہے ہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا ابھی نعت خان کہ ایمان نہیں بغیر عشق محبت کے نہیں، ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر. نہیں، ہم اللہ کو مالک بول ہی نہیں سکتے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہو. نہیں، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہو ہم اللہ کو مالک جان ہی نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے. نہیں، صرف بولیں گے منہ سے، زبان سے بولیں گے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. جو مرتبے نبی کو نہ سمجھا انہیں اللہ کو مالک نہ جان سکتا نہ دیکھ سکتا. نہیں دیکھ سکتا. جو اپنی نظر کو نبی کی نظر میں فنا کرا وہی دیکھ سکتا کہ اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اللہ کو مالک اگر دیکھنا ہے تو اپنی نظر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فنا کرنا. آپ کی نظر ہماری نظر ایک ہو جانا، آپ کی نظر ہماری نظر ایک ہو جانا. جو نبی دیکھے اللہ کو ہم بھی ویسے ہی دیکھنا. کیسا پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزشتہ ہمارے پاس بات ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر یعنی مشرکان مکہ کے سامنے بات رکھے تو تمام کے تمام لوگ تعجب کرے. ہم آیت بھی سمجھے گزشتہ، واجب ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. نہیں، جب یہ بات رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ کیا کرے، مشرکان مکہ تعجب کرے. نہیں، کس بات پر کہ ہمارے پاس ہمیں میں سے ڈر سنانے والا آ گیا، ہمارے پاس ہمیں میں سے ڈر سنانے والا آ گیا. نہیں، وہ کافر کہنے لگے کہ وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، جادوگر ہے، کذاب ہے. کیا بولے مشرکان مکہ، تعجب کرے. آج دیکھو اگر ایک بندہ دنیا دار ہوتے ہوئے یعنی دنیا داری سے اگر پلٹتا ہے دین کی طرف، دین کی طرف پلٹتا ہے، جب دین سمجھتا ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد پھر دین پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو لوگ تعجب کرتے لوگ. ایسے کئی واقعات اولیاء اللہ کے ہیں کہ ایک مرتبہ
یعنی حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب اجمعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعے کیا تھے؟ آپ سود خور تھے، آپ اللہ والوں کے واقعے پر. حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں آپ کا سود کا کاروبار تھا، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے آپ، اور جب ویسے وصول کرنے جاتے تھے گھر پہ تو توبہ کرنے سے پہلے کی بات ہے یہ، جب آپ پیسے وصول کرنے لوگوں کے گھر پہ جاتے تھے تو اگر انہیں پیسے نہیں جاتے تو آنے جانے کا خرچ تو بھی لے کے آتے تھے اس کے پاس، ایسے خطرناک وصول کرتے تھے پیسے. جب نیت کرے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ کام چھوڑ دوں گا میں، تو جب نکلے آپ نہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس توبہ کرنے کی نیت سے نکلے ہو، جب جا رہے تھے جب بچے کھیل رہے تھے محلے کے، نہیں بتا رہا ہوں یعنی انسان کیسا پلٹتا دیکھو، نہیں جب جا رہے ہو آپ توبہ کے لیے، جب نہیں معلوم ابھی توبہ نہیں کرے تھے آپ، توبہ نہیں کرے تھے، وہ بچوں کو تک معلوم، بچے بول رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، نہیں حبیب اعظمی آ رہا ہے ادھر سے، اگر اس کا سایہ اگر کسی پر پڑ جائے گا تو انہیں برباد ہو جائیں گا، نہیں سود خور ہے انہیں، اس کا سایہ اگر کسی پر پڑ جائے تو انہیں برباد ہو جائیں گا، ہٹو بولتے انہیں اس کے کان میں پڑتی، ان کے کان میں رکعت پڑتی تو انہوں اور پریشان ہوتے، جب جاتے ابھی نہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے پھر وہاں پر توبہ کر کے جب واپس آتے، توبہ کر کے جب واپس آتے تو پھر وہی بچے کھیلتے رہتے، نہیں تو پھر وہ بچوں میں بولتے ارے پھر حبیب اعظمی آ رہے ہیں، ہٹو بولتے، اس میں کے بچے بولتے کہ نہیں اب حبیب اعظمی وہ حبیب نہیں رہا ہو، نہیں اب وہ توبہ کر کے آ رہا، اگر اب اس کا سایہ کسی پر اگر پڑ جائے تو انہیں یعنی کیا بولنا چاہیے، کامیاب ہو جائیں گا انہیں، بخشا جائیں گا انہیں. تو کتنا فرق ہے دیکھو، توبہ کرنے کا انسان پلٹ جاتا تو وہ بہت بڑے اللہ والے بنے انہوں، نہیں صرف توبہ کرتے ہی تو پہلے کی زندگی دیکھو کیسی تھی، اب کی زندگی دیکھو کیسی ہے. نہیں تو جو انسان دین پیش کرتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی نہیں دیکھنا ہے ہمارا، نہیں اب کیا ہے دیکھنا ہے اس کی زندگی. نہیں تو جس طرح تعجب کرے مشرکان نے مکہ، آج وہی لوگ آج مسلمان تعجب کر رہے ہیں، آج مسلمان تعجب کر رہے ہیں. یہ دین کی بات کرنے والے ہمارے ساتھ تھے پرسوں تک، دنیا میں مصروف تھے، نہیں دنیا دار تھے، سب برابر تھا ان کا، نہیں دنیا میں مصروف تھے، پر اب دین کی بات کر رہے ہیں. کیوں توبہ کر لیا، نہیں توبہ کر لیا. آج تعجب کریں لوگ تعجب کر رہے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بندہ بنا لیتا ہے اس کو، نہیں اور جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، جو بھی بات بولتے ہیں نہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے، اپنی طرف سے نہیں بولتے لوگ. نہیں تو جب مشرکان مکہ تعجب کرے، وَعَجِيبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرمائے بولے وہ لوگ نہیں أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، یہ کہتے ہیں کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا نہیں کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک بولے نہیں اللہ ہی مالک بولے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، نہیں إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ نہیں عجاب. یہ وہ لوگ بتائے کہ یہ تو بہت نہیں بے شک یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے، تعجب کرے لوگ یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسا ہوتا. اب آج ہم اگر جا کے بولے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کی طرف کوئی مالک نہیں ہو تو لوگ تعجب کرتے، نہیں لوگ تعجب کرتے، ابھی بھی تعجب کرتے. آج مسلمان تعجب کرے بات پہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مالک مت دے، وہ اللہ ہی مالک ہے، نہیں مانتے آج. نہیں بولیں گے زبان سے لیکن قلب میں نہیں مانیں گے. اللہ کو مالک بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ ہی مالک بولنا ایمان ہے. ابھی جو بات ہے ہمارے پاس کیا ہے، اللہ ہی مالک بولنا، وہ دعوت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم کو ہمارے شیخ ہمارے کو تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر. نہیں پھر وہ لوگ کیا کہ وہ یہ میٹنگ کہاں چل رہی تھی، یہ مشرکان مکہ کے سرداروں کو پوروں کا جمع کرے، ابی طالب کے مکان پہ چل رہی ہے بات ہی، وہیں پر قرآن مجید کا یعنی آیت کا نزول ہے. یہ وہ لوگ کیا کرے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، وہ مشرکان مکہ کے جتنے بھی سردار تھے یعنی ابو طالب کے مکان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اڑ گئے. چل اڑو بولے اپنے ساتھیوں کو بھی، چل اڑو. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرْ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، فرمائے بولے اپنے معبودوں پر صبر کر لو، اپنے معبودوں پر صبر کر لو، انہیں پر ہی ثابت قدم رہو. اپنے مشرکان سردار نہیں مشرکان مکہ کے تمام سردار یہ کہنے لگے وہاں پر کہ اپنے معبودوں پر صبر کرو. ان ھذا لشیء یراد، بولے ضرور ان میں ان کا کچھ مفاد ہے، ان میں ضرور انہوں اپنے مفاد کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. کیوں تعجب کرے، ہم کو وہ بات سمجھنا ہے، کیوں تعجب کرے. نہیں وہ لوگ 360 بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ایک اور ایڈ کر سکتے تھے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کلمہ پیش کرے وہاں پہ،
نہیں کوئی حاجت روا از فوق الاشتات ہے دوسرا تینوں عالم میں کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں، کوئی مالک نہیں۔ ایسا ایمان ہے، ایسا کلمہ طیبہ پیش کرے تو وہ لوگ تعجب کرے، وہ تعجب کرے اس بات پر کہ اللہ ہی مالک کیسا ہوتا، پھر بقایا سب نہیں، بقایا سب کیسا؟ تو جب یہ چیز سے وہ لوگ بہت کوشش کرے روکنے کی، بہت کوشش کرے روکنے کی، مشرکان مکہ بہت جان توڑی کوشش کرے۔ پہلے تو کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کا یعنی آفر کرے، آپ خالی یہ کام سے رک جائیے، ہم مدینے کے پورے جتنی بھی دولت ہے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ نہیں، آپ نہیں رکے، وہ بھی کام سے، دین کے کام سے نہیں رکے آپ۔ پھر آپ مشرکان مکہ بولے کہ جتنے بھی حسین عورتیں مکے کی لا کے کھڑا کر دیا آپ کے سامنے، آپ جس کو چاہے پسند کر لو، ہم ان سے شادی کرا دیں گے، عورت کو بھی پیش کریں، آپ نہیں رکے وہ کام سے۔ آخر میں دیکھیے جتنا کوشش کر نہیں ہونے کی صورت پہ جب مصلحت پہ آئے، جب مصلحت پہ آخر آپ کیا چاہ رہے ہیں، آخر آپ کیا چاہ رہے ہیں، تو لوگ میٹنگ کرے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے، دارالندوہ میں آپ لوگ میٹنگ کرے کر کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم بھی معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی معبود کی دعوت دے رہے ہیں، کہ فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس کثرت ہے، ان کے پاس وحدت ہے۔ ہم کثرت ہمارے 360 کی عبادت کر رہے ہیں، اور صرف ایک ہی بت کی عبادت کرو، بول رہے ایک ہی بت عبادت کے لائق ہے، بقیہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بتا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آ کے کیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی بات رکھے کہ دیکھو یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے سو ایک بت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 359 بت کو ہٹائے تھے، ایک کی دعوت دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ایک بولنا بھی الہاد ہے، اللہ کو ایک بولنا گنتی میں آ جاتا، اللہ تعالیٰ گنتی سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ گنتی سے بھی پاک ہے، 22 شیر نکالنا ہے ہمارا کو، اللہ کو یعنی وہ لوگ ایک رکھے نا سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہٹاؤ بولے، انہیں بھی الہ نہیں، انہیں بھی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دین کو اس طرح پیش کرو، وہاں پر ہمارے بھی نصیحت ہے وہاں پر کہ دین کو اس طرح پیش کرو کہ واضح ہو جائے کہ دین آسان ہے، دین مشکل نظر نہیں آنا۔ تو لوگ اتنا مصلحت پہ 359 بت کو ایک سیکنڈ میں ہٹا دیے، صرف ایک بت کو رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصلحت پہ آ کے ٹھیک ہے تم ایک الہ کی دعوت دے رہے نا، میں بھی ایک الہ کی دعوت دے رہا ہوں، تو دونوں تمہارا ایک الہ ہے، میرا ایک الہ ہے، ہم اس پہ اعتبارات رکھیں گے، 4 شرط رکھیں گے، اگر یہ 4 شرط میں اگر آپ کا الہ اگر اس پہ اگر یعنی کھڑا اتر گیا تو ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اگر میرا الہ جو میں جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ اگر کھڑا اتر گیا تو میرے الہ کی عبادت کریں گے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعتبارات رکھے جس کی تعلیمات ہمارے پاس چل رہے ہوں۔ کیا اعتبار رکھے کہ الہ وہ ہو سکتا جو ذات میں خدم ہونا، خود سے قائم ہونا، غیر کو قائم کرنے کی اس میں صلاحیت رہنا، وہ بت ہے وہاں پہ خود سے قائم ہے نہیں ہے۔ الہ وہ ہو سکتا جو صفات میں کامل ہونا، صفات میں کامل ہونا، کیسا کامل ہونا؟ نہیں از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا، ایسا کامل ہونا ہونے، ازل سے کیسا رہنا ہونے، ازل سے زندہ رہنا ہونے، از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا، ہمیشہ قائم رہنا ہونے، ہمیشہ زندہ رہنا ہونے، ہے انہیں ہمیشہ زندہ، مردہ ہے۔ اور الہ وہ ہو سکتا جو نہیں یعنی افعال میں مختار ہونا، یعنی مختار سے مراد اپنے کام کے کرنے میں غیر کا محتاج نہ ہونا، قوت ذاتی رکھنا، وہ الہ ہو سکتا۔ اپنا کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، کر سکتا نہیں کر سکتا۔ پھر الہ وہ ہونا، چوتھا اعتبار رکھے گے یعنی آثار میں سارے جہانوں کا مالک ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہے مالک، جو چیز منگے وہ دینا اللہ تعالیٰ۔ الہ وہ ہوتا جو چیز منگے ہم، کبھی بھی کوئی بھی چیز ضرورت پڑتی سب وہ چیز دینا، ہر چیز رہنا، وہ اسٹاک رہنا اس کے بدل ہے، کہاں ہے کچھ بھی۔ 4 اعتبارات میں خود چلے گیا۔ تو جب یہ اعتبارات رکھے تو تقریباً لوگ اسلام قبول کر لیے، تقریباً لوگ پلٹ گئے۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الہ وہ ہو سکتا ہے کہ آثار میں سارے جہانوں کا مالک ہونا، کوئی مالک نہ ہونا، کوئی مالک نہ ہونا۔ لیکن آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بت تو مالک نہیں ہے، میں تو مالک ہوں نا، برا لا کس کی نفی کر رہا؟
صرف بت کی نفی. یہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں, یہاں پر ہمارے قلب میں شرک آ رہا, یہاں پر ہم پاک نہیں ہو رہے. یہاں تک بولنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرک سے ہمارا قلب ناپاک ہو رہا. بت کو ہٹا دے رہے ہیں نہیں, تین چیزوں کی نفی کرنا ہے یہاں پہ. ایک بت کی تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بعد کل مخلوق کی نفی کرنا ہے, کل مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے. اس کے بعد میں انسان یعنی اپنے آپ کی بھی نفی کرنا ہے. تین چیز کی نفی کرنا ہے, صرف بت کی نہیں. آج پوری دنیا بت کی نفی کر رہی اور تمام مخلوق کی بھی نفی کر رہی, اپنے آپ کی نفی نہیں کر رہی. اپنے آپ کی بھی نفی کرنا ہے. میں یعنی کوئی مخلوق یعنی حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. اور کلمہ طیبہ کے اکثر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے معنی اکثر دیکھو آپ تفسیر میں مفسرین یہ لکھے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن یہاں پہ الہ اور معبود دونوں بھی عربی لفظ ہیں. الہ اور معبود دونوں بھی عربی لفظ ہے. تو یہ دونوں کے لفظ کو سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر معبود الہ کے معنی معبود کے نہیں آتے. یہاں پر اگر معبود کے آ رہے تو کفر ہو رہا وہاں پر. کیسا کفر ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر وقت زیادہ لگتا. الہ کے معنی اگر معبود کے لے رہے تو کفر ہو رہا وہاں پر. ارے پوری اتنے زمانے سے تفسیر کر لیتے آ رہے ہیں لوگ. لا الہ الا اللہ کے معنی سنے نا ہم بھی, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر ہم الہ کے معنی, ایک تو الہ کے معنی عربی میں عربی لفظ ہے الہ, معبود بھی عربی لفظ ہے. نہیں, الہ بھی عربی لفظ ہے, معبود بھی عربی لفظ ہے, اردو لفظ ہے. الہ کی ہماری زبان میں سمجھنا الہ بولتے کس کو. اگر الہ کا اگر ترجمہ اگر وہاں پہ معبود کا ہو رہا تو ایک جگہ پہ آ کے کفر ہو رہا ہمارے سے, تو ہم کو وہ کفر سے بچنا ہے. ہمارا شرک سے بچ رہے ہیں. نہیں, چار موانیات ایمان چار ہے نا ہمارے پاس. کفر یعنی شرک, کفر, نفاق, ارتداد, چار ہے موانیات ایمان, چار ہے کفر, شرک, نفاق, ارتداد. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو معبود اگر دیکھ رہے ہیں تو کیسا کفر ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کو آنے والے پروگرام میں رکھیں گے کہ معبود کی فہم یعنی معبود کے معنی حاجت روا کے لینا ہے ہمارے کو. وہاں پر اگر معبود کے لیے تو وہاں پر کفر ہوتا, کیسا کفر ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. کیونکہ اب وہ بات شروع ہو گئی تو پھر اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, اب معبود کیوں سمجھ رہے ہیں. معبود بمانا مل کے ہے یہاں پہ. اس وجہ ہم کو اللہ مالک ہے جاننا ہے ہمارا, کیسا مالک ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو جب ہم جانیں گے, جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ ہی مالک کے معنی یعنی معبود کے معنی یہاں پہ مالک کیا رہے, معبود کے معنی مالک کیا رہے یعنی حاجت روا. حاجت روا کیسا حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ, وہ انشاءاللہ معبود کی فہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ معبود کا اگر لینے سے ہم کو کفر کیسا ہو رہا. تو وہ دور کے مشرکان مکہ کی فہم دیکھنا پڑتا ہمارے کو کہ معبود کس کو بولتے تھے لوگ, تو ہم کو معبود کی فہم آتی ہے ہمارے کو. اب نہیں تو مرے تک کہ وہ الہ کو معبود بول کے جا رہے ہیں, وہاں پہ خبر میں گئے تو معبود ہی نہیں دیکھ رہا. وہاں پہ الہ کے معنی حاجت روا کے دکھتے, وہاں پہ نہیں, الہ کے معنی حاجت روا کے دکھتے. وہ کلمہ پڑھ کے ہمارے کو یہاں سے جانے کا ہے ہمارے کو. تو انشاءاللہ سمجھ چلا. تو جب ہم کو معلوم ہوگا کہ کوئی یعنی تین چیزوں کی نفی کرنا ہے یہاں پہ ہم, ایک تو بتوں کی نفی کرنا ہے, دوسری کل مخلوق کی نفی کرنا ہے, ساتھ میں اپنی بھی نفی کرنا ہے. یہ تینوں نفی کو ہم قرآن اور حدیث سے سمجھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ ہمارے پیر بول دیے, اولیاء اللہ بول دیے, بولتے نہیں. کیسا ہم معبود کی نفی کریں. معبود کی نفی آج کل ہر کوئی کرتے رہے نہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, معبود کی نفی ہوگی. کیا تم نہیں, یہ قرآن مجید میں معبود کی بھی نفی ہے اور کل مخلوق کی بھی نفی ہو رہا ہے وہاں پہ, اور اپنی خود کی بھی نفی کر رہا اللہ تعالیٰ, یعنی انسان کی بھی نفی کر رہا. تو مالک نہیں, میں مالک ہوں. اللہ کو ایک ہی مالک دیکھنا, اللہ کے جو کوئی مالک نہیں دیکھنا. وہ ہم کو ایمان لانا ہے ہمارے یہاں پر نہیں. تو جب ہم کیسا کلمہ پڑھیں گے, جب ہم جب ملکیت کا کلمہ پڑھیں گے تو یہ جو کفران یعنی مشرکان مکہ تعجب کیوں کرے, معلوم کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے. کیسا, اب ہم جو ہمارا کلمہ کیسا ہے, ہم کیسا سمجھنا ہے ہمارے کو کہ نہیں کوئی مخلوق. اب ہم جب یہ سمجھیں گے تو ہمارا ایمان کیسا رہے گا. ہمارا یعنی کلمہ طیبہ کا ترجمہ دو کتنا لمبا ہے ہمارا, خالی ترجمہ کہ نہیں کوئی مخلوق از فوق العرش تحت الثری, تینوں عالم میں, عالم شہادت, عالم برزخ, عالم امر, انسان, حیوان, نباتات, جمادات, مثالی عالم, روح, عشق, خیال میں بھی کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے. ایسا ایمان لانا ہے ہمارا, کوئی مالک نہیں. یہ لوگ بولتے اعلی بت کی پرستش کرتے ہیں, اہل سنت جماعت والے بولتے ہیں. ہمارے پر الزام, ہم یہ جبھی بات آتی, میرے خیال میں یہ بات آتی کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ اہل سنت جماعت والے اعلی بت کی پرستش کرتے, کفار کھڑے بت کی پرستش کرتے, سنت الجماعت والے اعلی بت کی پرستش کرتے. بتاتے ہیں نہیں, الزام ڈالتے نہ ڈالتے. لیکن اولیاء اللہ ہمارے پاس ایسا ہی شرک نکالے نہیں.
شرک کی بیخ و بنیاد کو کھا کے پھینک دے دل میں سے. نہیں روح اس خیال میں بھی بتاؤ کیسا ایمان لانا ہے ہمارے کو. خیال میں بھی خدا نہیں آنا, جو خیال میں آتا وہ خدا نہیں ہوتا. الحق محسوس والخلق معقول, یہاں تک جانا ہے ہمارے کو. جو خیال میں آتا ہے وہ مخلوق ہوتی, وہ حق کو محسوس کر سکتے. حق محسوس کرنے کی چیز ہے, مخلوق خیال میں آتی. خیال میں سے بھی ہم کو الہ کو نکال دینا, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے. ویسا ایمان آنا ہے ہمارے کو. نہیں خیال محسوس ہوتا دکھتا, عقل میں آتا خیال. آپ کا میرا خیال آپ کے عقل میں آتا, میرا خیال کو میں آپ کو محسوس کرا سکتا ہوں, میرا خیال یہ ہے, وہ تو آپ کو محسوس کرا رہا خیال یہ ہے. نہیں عقل. میری محبت آپ کو محسوس ہوتی نہیں ہوتی. کسی کی محبت, ایک دوسرے کی محبت, میں جب بولوں گا تو محسوس ہر بھائی محبت کرتے ہو, دکھا تو نہیں سکتے. نہیں روح ایمان ہے سب کا, روح ہے نا, ہے نا ایمان سب کا روح ہے بول کے دکھتی نہیں دکھتی, لیکن ہے نا یقین تو ہے نا. کافر کا بھی یقین ہے. آتما بھٹک رہی بول کے, آتما بھٹکتی کا, آتما ایسے بھٹکی, آتما چلی آتی جہاں سے ہی چلی آتی آتما. نے لوگ جو قبرستان جو جانے سے بھائی روحاں بھٹکتے, کہاں روحاں رہتی نا, تو وہاں جسم رہتا خالی. نہیں وہاں روح قبرستان کے بازو, اس سے پہلے بات ہے قبرستان کے بازو گھر لینے کو ڈرتے, کیا تو روحاں آ جاتے گھر میں, کہاں سے آتے روحاں رہتی نہیں, روحاں رہتی ہے نہیں رہتی وہاں پہ. روح تو نیک ہے تو اللہ میں آ کر رہتی ہے, اپنے مقام پہ رہتی ہے. بہرحال ہم کو یہ جاننا ہے کہ ایسا جو ابھی کیسی شرکی تعریف ہے ہماری, کوئی مخلوق حاجت یعنی کوئی از یعنی لا الہ الا اللہ سے ہم کو کیسا ایمان لینا ہے, کوئی مخلوق از فوق العرش تا تحت الثری, یعنی زمین کے اندر سے عرش کے اوپر تک. از فوق العرش بولے تو عرش کے اوپر, از فوق العرش یعنی عرش کے اوپر سے اوپر. عرش کے اوپر بھی مخلوق ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے بولتے, عرش کے اوپر بھی مخلوق ہے. نہیں عرش کے اوپر بھی مخلوق, تو از فوق العرش تا تحت الثری. تحت الثری کون تھی, زمین کے اندر سوراخ مارے تو ایسا فٹ بال میں سوراخ مارے تو ادھر سے نکلتا نہیں, وہاں تک زمین گول ہے نا بھائی, تو وہاں تک جہاں زمین ختم ہو رہی, زمین گول ہے نا, اس کو کہتا ہے اب فٹ بال کے ٹائپ میں زمین, اس کو ایک سبل مارا راڈ مارو ادھر سے نکلتی نا, تو زمین کے اندر تک آخری حد تک اس کو بولتے ہیں یعنی از فوق العرش تا تحت الثری. تحت الثری یعنی زمین کے اندر تک, یعنی از فوق العرش تا تحت الثری. تینوں عالم ہے, تین عالم ہے, از فوق العرش تا تحت الثری تین عالم ہے. عالم شہادت جو اب دکھ رہا ہمارے کو, نہیں عالم برزخ اب ہم جہاں سے جائیں گے, نہیں وہاں کی مخلوق کو بھی جاننا ہے پہچاننا ہے. اگر وہاں کی مخلوق کو نہیں جانیں گے, منکر نکیر آ جائیں گے سوال جواب کیا سے, تو ایک نئی مخلوق دکھتی ہے ہمارے کو وہاں کی. جیسا ہم مرتے جب سوال جواب کو منکر نکیر آئیں گے ہمارے پاس, آگے سوال کریں گے, تو اب تک میں یہ مخلوق کو دیکھا ہی نہیں تھا, ہونا یہ میرا خدا ہو سکتا, وہ تو ختم ہے ہم کا. ایمان چلے گا, کہاں کا جواب دیتا انہیں نہیں. تو وہاں کی مخلوق کو بھی جاننا ہے, جانیں گے تو وہ ایمان. یہاں پر اس کا انکار کرنا ہے یہاں پر دیکھ کے, تو وہاں جب آئیں گا تو نہیں, جب اس کو دیں گے نہیں بھی مخلوق ہے بول سکتے ہیں, تو یہ نہیں جانیں گے تو ایک نئی مخلوق نہیں ہے. ممکن ہے کہ دیکھے کوئی تک سوال جب جو فرشتے آگے ہم سے کریں کوئی دیکھا نہیں دیکھا, اگر کوئی نیند میں سے غیر نیند میں سے اٹھا کے اس کو پوچھو ماں دینوں کا بولتے صحیح میں مر جاتا ہوں, میں مر گیا کیا ہوتا دین کے بارے میں پوچھا جاتا, غیر نیند میں سے اٹھاؤ, خانقاہ میں پرسوں اٹھائے نا, انہوں میں سے نہیں اٹھے تو ہلا کے اٹھائے, ماں دینوں کا بولے تو بھائی حبت چھوڑ گئے پورے, ارے میرے سے دین کا سوال ہو رہا بول کے نیند میں چھوڑ گئے. نہیں دیکھو خالی یہی تھا کھا جاتا ہوں, تو جب وہاں جا کے جب فرشتے آ کے پوچھیں گے سامنے ماں دینوں کا, ایسا پوچھتے بھائی آپ کا بتائیے دین کیا پوچھتے نہیں. تو ہم ایسے بن جانا ہے یہاں پہ کہ ہم ان کو ڈرانا وہاں پہ کیا پوچھ رہا بولنا ہے, پوچھ سکتے اشرف المخلوقات ہے اپن, ان سے اچھے اشرف المخلوقات ہے اپن, ہم سوال کر سکتے ہیں ان کو, ویسا ہم بن کے جانا ہم اپنے. اللہ تعالیٰ ان سے اشرف ہم کو بنایا, لیکن وہ مقام حاصل کرنا کب بنتے ہیں وہ اشرف, وہ منشا اللہ کا کریں پورا کریں گے, اس کو جانیں گے, اس کو پہچانیں گے, تو جب بولیں گے کہ تو بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں, میں اشرف ہوں, تمام مخلوقات میں سب سے اشرف کوئی ہے تو وہ ہم ہیں. نہیں تو وہ ہم کو وہ ڈراتا, ہم اس کو ڈرانے والے بننا نہیں, ہم اس کو ڈرانے والے بننا انشاءاللہ بنیں گے. بات بولنے کی نہیں ہے, بول کے خلق کو اپنے نفس کو خوش کرنے کا نہیں ہے, اولیاء اللہ بناتے ویسا انشاءاللہ بناتے. یہاں پر منکر نکیر کا تعارف کراتے ہیں یہاں پر ہم کو نہیں عالم ہے, تو جب ہم پڑھتے یہ کلمہ اس کے بعد روح اس خیال میں بھی کوئی بھی نہیں. وہ مخلوق کون سی ہے جو مشاہدے میں نہیں آتی وہ, لیکن حقیقت میں ہوتی نہیں, یعنی عالم امر کی مخلوق جو ہے نا وہ دکھتی نہیں لیکن حقیقت میں ہوتی. روح دکھتی نہیں ہے نا حقیقت میں, تو ہم کو جو مشاہدے میں نہیں آتی لیکن حقیقت میں وہاں سے بھی ہم کو کوئی حاجت روا نہیں, یعنی روح میں بھی کوئی حاجت روا نہیں, نہ تو یعنی محبت سے بھی کوئی حاجت روا نہیں, عشق میں بھی کوئی بھی حاجت روا نہیں. تو ویسا ایمان ہم کو لانا ہے کہ نہیں کوئی مخلوق
عرض فوق الاجساد تحت الثری، تینوں عالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر میں، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، مثالی عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، انشاءاللہ ایسا مالک، ایسا کلمہ پڑھیں گے اب انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ۔ تو آنے والی اس میں ہم کیا کریں گے، معبود کی فہم دیکھیں گے کہ معبود کے نہیں، الہ کے معنی اگر معبود کرے تو کیسا کفر ہو رہا، بچنا نہیں بچنا، اب تک کہ معبود ہی پڑھے نا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، معبود کی فہم ہی نہیں معلوم، پھر معبود بول رہے ہیں اس کو نہیں، معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات میں کوئی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کرا تھا تو پھر اللہ کی عبادت کون کرتا تھا، جب کہ اللہ معبود نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ ہی اللہ تھا، کوئی مخلوق تھی نہیں، تو اللہ کی ایک صفت کو بھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی منقطع کرے تو کفر ہوا تھا وہ۔ اللہ جب بھی معبود تھا، آج بھی معبود ہے، تو ویسا ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو معبود کی فہم دیکھنا ہے ہمارا، تو لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے، حاجت روا کے وہاں پہ کیسا حاجت روا، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم معبود کی فہم دیکھیں گے، اور معبود کی فہم حاجت روا کیسا ہے وہ بھی دیں گے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے حاجت روا کوئی نہیں سوائے اللہ کی، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قلوب عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔